السلام علیکم۔ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو وہ اللہ کی دربار میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو حاصل ہوگا۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا جس میں لوگ جنات اور کالا جادو پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند ہوا جنات کو ماتحت کر دیا تو بس حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں پر بھی نفرت اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تھے تو آ کر اپنے معجزات دکھاتے تو یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر راستے پر آ جاتے تھے۔ اگر کوئی جن کسی انسان کے گھر پر حملہ کرتا یا نقصان پہنچاتا تو آپ علیہ السلام اس جن کو زنجیروں میں جگڑ لیتے تھے اور آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی۔ آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے تو ویسے ہی آپ آسمان میں پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، زمین پر بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے اور وہاں کے جن انسانوں میں غلل کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف دے کے انہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے اور یوں انسان صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں تو آپ اپنا تخت بابل کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کر کہتے ہیں اے تکبر میں رہنے والو، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف، اس میں سے ایک جن کہنے لگا ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اسی قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی عصا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا عجیب طوفان اڑتا ہے اور لوہا بن کر زنجیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ زنجیر ان تمام جنوں کی گردنوں پر آ پڑتی ہے اور وہ تمام کے تمام جن آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں اور اللہ نے مجھے اس زمین پر امن اور سکون کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ پھر وہ سارا گروہ ان کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر وہ سب امن چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہے اپنی خاص رحمت اور طاقت سے نواز دیتا ہے، وہ ہر دعا کو سننے والا اور سب پہ کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اس پورے جہاں پر اپنا کرم فرما اور ہر انسان کی دعا کو قبول فرما۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ قوم لوط بندر کیوں بنی تو یہ والی ویڈیو دیکھ لیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔